بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس چل رہے ہیں سورۃ یوسف کے. آج کا ہمارا سبق بھی سورۃ یوسف کا درس. جناب یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیجا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں گئے اور وہاں دو قیدی بھی ساتھ تھے. ان کو بھی بادشاہ نے جیل میں ڈالا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ لاؤں گا تاکہ آپ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ دیکھیں، سنیں، اپنے دلوں کو قرآن پاک سے منور کریں. پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ، تشریح اور واقعے کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اور جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ دونوں جوان بھی قید میں داخل ہوئے، جیل میں داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. ان دونوں میں سے ایک نے کہا، میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه. اور دوسرے نے کہا، میں اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تأکل الطیر منه، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نہیں کھانا دیا جائے گا تم کو اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ فن سکھایا ہے، یہ علم دیا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں ایسی قوم کے مذہب کو چھوڑ چکا ہوں. لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی، ملت کی. ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ من شیء، یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. حاضرین،
آپ نے یہ قرآن پاک کا ترجمہ سن لیا۔ سابقہ دروس کے اندر یہ بات آپ نے سن لی ہوگی کہ زلیخا نے جب یہ طعنہ سنا مصر کی عورتوں کا کہ انہوں نے کہا زلیخا کیسی عورت ہے تو، اور کس عہدے کا تیرا خامند ہے، تیرا خامند کس عہدے کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور تو بادشاہ کی بیوی ہو کے ایک ادنا سے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، اور تو بالکل کھلی واضح اور غلطی میں ہے۔ تو جب یہ باتیں مصر کی بڑی بڑی عورتوں کے کانوں میں گئی تو زلیخا نے سن لیا، تو انہوں نے اس کو دعوت کے لیے بلایا۔ وہ ساری تفصیل میں نے پچھلے درس میں بتائی ہے۔ تو انہوں نے اپنے انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے۔ تو اس بنیاد پر جناب عزیز مصر نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ یاد رکھیے گا کہ جناب یوسف علیہ السلام جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ حضرات مفسرین کہتے ہیں تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو وہاں جیل کے اندر 2 نوجوان آ گئے۔ وہ 2 نوجوان بھی اس جیل کے اندر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق، پیار، گفتگو اور محبت کو دیکھ کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مانوس ہو گئے۔ انہوں نے جیل کے اندر خواب دیکھے۔ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھے اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ جناب یوسف علیہ السلام کو کیا۔ ایک نے کہا اے یوسف، میں اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ اور دوسرے نے کہا جناب یوسف علیہ السلام کو اے یوسف، میں اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کیا کہ میں اپنے سر پہ ایک روٹیاں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے جو ہے اس روٹیوں سے کھا رہے ہیں، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 2 بندے جیل میں کیوں ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا سبب تو زلیخا بنی ہے جس کی وجہ سے جیل میں آئے، اور یہ 2 نوجوان کیوں آئے جیل کے اندر، ان کی بھی وجہ حضرات مفسرین نے لکھی ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے جو ہے خادم تھے، ایک ساقی تھا پانی پلانے والا، شراب پلانے والا بادشاہ کو، اور دوسرا باورچی تھا بادشاہ کا۔ جو ساقی تھا اس کا نام بھی لکھا ہے ابوہا ساقی کا نام لکھا ہے، اور جو باورچی تھا بادشاہ کا اس کا نام لکھا ہے مخلا۔ ان کا سبب کیسے بنا؟ ان کا سبب اس طرح بنا کہ مصر کے بادشاہ کی کچھ قوتیں مخالف ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے ابوہا کے ساتھ، باہر کی جو قوتیں سلطنتیں ہیں بادشاہتیں تھی، انہوں نے پہلے ابوہا کے ساتھ تعلق بنایا اور اس کو لالچ اور طمع دینے کی کوشش کی، کسی طریقے سے اس کو برگلائیں اور یہ بادشاہ کو شراب کے اندر زہر دے اور بادشاہ مرے اور اس سلطنت کے ہم قابض ہوں۔ لیکن ابوہا اچھا آدمی تھا، جو ساقی تھا بادشاہ کا، تو اس نے کہا میرا آقا میرا محسن ہے، میرا مربی ہے، مجھے وقت پہ تنخواہ دیتا ہے اور مجھے ہر قسم کی سہولت میسر کرتا ہے، میں کیوں یہ کام کروں؟ میں یہ کام نہیں کرتا۔ جب یہ ابوہا تیار نہ ہوا تو پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جو بادشاہ کا باورچی تھا مخلا، اس کو تیار کیا اور اس کو کہا ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے، اتنی لالچ دیں گے۔ خیر وہ باورچی تیار ہو گیا۔ اب یہ ابوہا کو پتا چل گیا کہ باورچی جو ہے اس کا لین دین جو ہے ہو چکا ہے، اور چونکہ اس کی پہلے ابوہا کے ساتھ باتیں ہوئی لیکن ابوہا تیار نہ ہوا، وہ ساقی تیار نہ ہوا، انہوں نے پھر باورچی کو تیار کیا، اور باورچی کو جب تیار کیا تو باورچی ان کے شکنجے میں آ گیا اور اس نے وہ لالچ لے لی اور اس نے کھانے کے اندر زہر ملا لیا، اور وہ جو ساقی تھا وہ دیکھنے والا تھا، وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے جاتے ہوئے بادشاہ کو اطلاع کر دی، بادشاہ سلامت، آج آپ نے جو کھانا کھانا ہے آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ کھانا ہے، بس اتنا کہا۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے اس کھانے کو چیک اپ کے لیے بھیجا، اس کے اندر دیکھا تو معلوم ہوا لیبارٹریوں سے کہ اس کے اندر تو زہر ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا تو جو ابوہا تھا ساقی تھا اس نے کہا کہ یہ اس کے اندر زہر مخلا نے یعنی باورچی نے ڈالا ہے،
اور باورچی نے کہا ابوہا نے ڈالا ہے. یعنی ان دونوں کی آپس کے اندر یہ جھگڑا شروع ہو گیا. تو بادشاہ نے دونوں کو جیل کے اندر ڈال دیا. بادشاہ نے دونوں کو جیل کے اندر ڈال دیا. تو ان کے جیل کے اندر آنے کا سبب یہ بنا. تو انہوں نے یہ خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو انہوں نے اپنا خواب, اس نے ساقی نے کیا کہا, میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اور جو باورچی تھا اس نے کہا میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں, میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا کیا؟ فرمایا نبئنا بتاویلہ, آپ ہمیں خبردار کیجئے اپنے خواب کے بارے میں جو ہم نے خواب دیکھے ہے. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, نیک صالح ہم آپ کو دیکھتے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ, ہاں میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا جو تمہیں روزانہ کھانا ملتا ہے. اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اپنے خوابوں کی تعبیر ضرور بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کا جام پلا دیا, اللہ کی توحید سمجھائی. ان کو کہا کہ میں پیشہ ور کاہن نہیں ہوں, جس طرح کہ آج کل مجاور ہیں, اللہ معاف کرے, یہ 2 نمبر پیر نکلے ہیں. تو انہوں نے عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ کہا کہ میں پیشہ ور نہیں ہوں, میں پیشہ ور پیر نہیں ہوں, پیشہ ور کاہن نہیں ہوں, اور میرا یہ معاملہ جو ہے یہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے, یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے. سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا. کیا فرمایا؟ یہ جو مجھے خوابوں کی تعبیر کا جو سلسلہ ہے یہ کس نے دیا ہے؟ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی, مجھے میرے رب نے یہ کام, یہ علم دیا ہے, خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. میں پیشہ ور کاہن نہیں ہوں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, میں ایسی قوم کے مذہب کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی. فرمایا اور آخرت کے دن کے بھی ممکن ہے, میں ایسی قوم کو نہیں مانتا, ایسے لوگوں کے مسلک اور مذہب پہ میں نہیں چلتا. پہلے ان کو توحید کا جام پلایا, اللہ کی وحدانیت سنائی, اللہ کا تعارف سنایا, اللہ کی ذات کا تعارف سنایا. اللہ کیسی ذات ہے, خالق کل ہے, مالک کل ہے, وہ دونوں جہانوں کا مالک اللہ ہے, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, مجھے بھی وہ علم عطا کرنے والا اللہ ہے. یہ میرا کوئی ذاتی فن نہیں ہے, یہ میرا کوئی ذاتی پیشہ نہیں ہے, مجھے بھی اس اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے. توحید سنی انہیں. اور پھر کیا کہا؟ فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق, میں تو اپنے آبا و اجداد یعنی جناب ابراہیم, جناب اسحاق, جناب یعقوب علیہ السلام کی ملت پہ ہوں, دین پہ ہوں. اور پھر فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, بلکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے. سب سے پہلے خواب کی تعبیر سے ان کا ذہن بنایا, انہیں موحد بنایا, انہیں اپنی دعوت دی. دعوت دینے کے بعد پھر جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اللہ جتنی بھی انسان پر نعمتیں عطا کرتے ہیں ان نعمتوں کا انسان شکریہ ادا نہیں کرتا. حاضرین تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ آنے والی نئی آیات میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور اس خواب کی تعبیر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.